ہوتا ہے نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے. میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے, حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے, جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے, مولا علی جیسے شیر تیار کیے. یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے. معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہو جن کا تقوی ضرب المثل ہو, جن کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو, جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو, عبادت کو دل کرتا ہو, روح تازہ ہوتی, تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے. ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے, کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے. ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں. یہ اچھے ارادے, اچھی نیتیں, ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا. تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت آئے اور میں شام ہونے سے قبل اللہ کے بندوں میں بانٹ دوں. لوگ اپنے اپنی رائے دے رہے تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے تو میں, اور آج بھی اس طرح کے اچھے جذبات والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. اب سب نے اپنی اپنی رائے دی تو حضرت عمر کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا, اللہ مجھے یہ دے تو میں اس کے راستے میں خیرات کروں گا, تو جناب عمر بھی کچھ بیان کرے. تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا کرے, اللہ مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا کرے. میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے, اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے, تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے. اس طرح کے رجال کار اللہ دے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر رہے, ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, محلات تعمیر کر رہے ہیں. زیادہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں, تجوریاں بھر رہے ہیں. سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ میں نے تو جی فلاں بنا دیا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے, اس کے اخلاق کو تعمیر کر دے, اس کے رویے درست کر دے. آپ کے بچے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ بلا کا ضدی ہے, بڑا مہنگا موبائل ہے لیکن ایک منٹ کا حوصلہ نہیں اس کے پاس, تسلی نہیں, مزاج میں ٹھہراؤ نہیں, وہ اپنی ماں کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں, وہ اپنے دادا کے دو جملے سخت بھی سن نہیں پاتا. تو آپ نے کیا تعمیر کیا ہے؟ بس آپ نے اس کو جائیدادیں اکٹھی کر کے دے دی, مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیا. شخصیت سازی, تزکیہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اخلاق دیکھے نا. ایک نوجوان ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے, حضور جہاد پہ جا رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا. ان کے چھوٹے بھائی, قد بھی چھوٹا ہے, ٹانگیں پتلی ہیں, تو وہ رونے لگے, عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے. یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے, یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے. تو کریم نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں, قد بھی چھوٹا ہے, عمر بھی تھوڑی ہے, رہنے دیجئے. تو عرض کرنے لگے مہربانی کرے میری کشتی کرا کے دیکھ لیں. اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو افراد سازی کیے, شخصیت سازی کی.
آپ کسی شخص کو متقی بنا دیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے، تو پھر رویہ اور ہو جائے گا۔ تو بنیادی کام شخصیت سازی، بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے۔ یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا بھئی۔ آپ کو پتہ بھی تو ہو نا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلم کا جو فقدان ہے، آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے دکھانے کے قائل ہیں، پڑھنے پڑھانے کے نہیں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے، لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئیں شام کو روز ترجمہ پڑھایا جائے گا تو ہم نہیں ٹائم نکالتے۔ ہم نے تو بیکار کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی، وقت ضائع کرنا ہوتا، بے مقصد قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم تو بھائیوں، انسانیت سازی، ایک صحابی تھے حضرت فضالہ، وہ کہتے ہیں کہ میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون سے کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ دوستی تھی، تو میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا۔ نبی پاک طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے اپنی بغل میں خنجر چھپا لیا اور سوچا جب حضور میرے قریب سے گزریں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے، تو میں معاذ اللہ یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور کو شہید کر دوں۔ فرماتے کریم میرے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، تو فضالہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ توجہ فرمائیے، آپ تشریف رکھیں جی، کچھ نہیں ہوا، اطمینان سے بیٹھیں، اللہ جزائے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، او پیارے بیٹے بیٹھ۔ اللہ تعالیٰ ادھر دیکھیں، میری 2 باتیں رہ گئی، آپ سن لیں۔ میں تو بڑا سادہ سادہ بیان کرنے والا آدمی ہوں، تو ٹھنڈے ٹھنڈے قسم کا خطیب جو ہوتا ہے وہ تو اس طرح تو ہو جی۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی، توجہ سے سن میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں۔ تو کہتے پہلے حضور نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل پہ دست شفقت رکھا۔ فرماتے بس ساری میل کچیل دھل گئی، ساری میل کچیل دھل گئی، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ فرماتے کریم تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی، تو میں نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے نبی پاک کا فیضان تزکیہ کہ باطن کو دھو ڈالتا ہے، وہ سارے اندر سے میل کچیل نکل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا۔ حضرت فضالہ واپس نکلے تو وہ خاتون وہاں کھڑی تھی جن سے کلمہ پڑھنے سے قبل شناسائی تھی، اس نے بڑی آوازیں دی، آپ قریب سے گزر گئے۔ اور دیکھو دوستو، یہ مزہ نہیں ہے عاشق رسول بھی کہلاتے رہنا اور معاذ اللہ نظر کو پاک بھی نہ کرنا، حضور کا غلام بھی کہلانا، رزق کو پاک بھی نہ کرنا، نبی پاک کا غلام بھی کہلانا اور اپنی زبان کو پاک نہ کرنا، سوچ کو پاک نہ کرنا۔ نبی پاک کے غلام تو نکھرے ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں، ان کے تو عادات و اطوار بتاتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے حسن اور پاکیزگی چھلکتی ہے۔ حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ وہ کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے
تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں